السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کی کتاب ضرب کلیم سے علامہ صاحب کی وہ نظم پیش کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے، وہ لذت عشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے، ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد، اس کو ہو بیابان سے حدی خوان کدھر جائے، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ میرے محترم دوستو، بھائیوں، علامہ صاحب روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں اور جب امت کی اجتماعیت کی حالت ظاہر کو دیکھتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر۔ شیرازہ کہتے ہیں اجتماعیت کو، ملت مرحوم یہ لقب ہے ہماری امت کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو لقب ہے اس کو ملت مرحوم کہا جاتا ہے۔ وہ قوم جس کا احترام ہر کسی پر فرض ہے، واجب ہے، جس کا احترام ہر انسان نے کرنا ہے، جس کے احترام کرنے پر ایک ایک قوم مجبور ہوگی، اس کو کہتے ہیں ملت مرحومہ، کیونکہ اس ملت مرحومہ نے انسانیت پر احسانات کیے۔ ہر محسن کی یہ محسن امت ہے اور ہر محسن وہ اپنے احسان کرنے والوں کی نظر میں محترم ہوا کرتا ہے، اور ابتر کہا جاتا ہے منتشر کو۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، علامہ صاحب عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، امت کی اجتماعیت منتشر ہو گئی ہے، امت کا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، جماعتوں کی شکل میں، جماعتیں تو بعد میں آئی ہیں، ممالک کی صورت میں، وطنوں کی صورت میں، علاقوں کی صورت میں، قبائل کی صورت میں، قوموں کی صورت میں، پھر آئیے مذاہب کی صورت میں، مسالک کی صورت میں، مکاتب کی صورت میں، مدارس کی صورت میں، مساجد کی صورت میں، اور میرے محترم دوستو سلسلوں کی صورت میں۔ تو علامہ صاحب اس انتشار کی طرف جب دیکھتے ہیں تو ان سے رہا نہیں جاتا اور یہ فوراً مخاطب ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کہ امت کی اجتماعیت تو ختم ہو گئی ہے، اب یہ اپنی طرف اشارہ ہے کہ اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ مسلمان صرف مسلمان ہوتا ہے، مسلمان شیعہ نہیں ہوتا، مسلمان سنی نہیں ہوتا، مسلمان وہابی نہیں ہوتا، مسلمان چشتی نہیں ہوتا، مسلمان قادری نہیں ہوتا، مسلمان نقش بندی نہیں ہوتا، مسلمان سروردی نہیں ہوتا، مسلمان پاکستانی نہیں ہوتا، مسلمان ہندوستانی نہیں ہوتا، مسلمان عرب نہیں ہوتا، مسلمان عجم نہیں ہوتا۔ اور آج حالت کیا ہے امت کی؟ میں تو اپنے وطن کی حالت بتا رہا ہوں آپ کو، پاکستان، وہاں پر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کون ہیں تو وہ کہے گا میں پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، سندھی ہوں، بلوچی ہوں، اردو بولنے والا ہوں۔ اور اگر کوئی دیندار ہے نا، کوئی مذہبی انسان آپ کو نظر آئے، ان سے پوچھ لیں آپ کون ہیں، جی شیعہ ہوں، جی استغفر اللہ، آپ کون ہیں، سنی ہوں، آپ کون ہیں، جی بھی وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں، آپ کون ہیں، جی بھی قادری ہوں اور سروردی ہوں، چشتی ہوں، نقش بندی ہوں۔
پھر آپ کون ہیں جی؟ میں جماعت اسلامی کا کارکن ہوں، میں جمعیت علماء اسلام کا کارکن ہوں، میں جی تحریک لبیک والا ہوں، میں جی پھر دعوت و تبلیغ میں آئے ہیں، میں دعوت اسلامی کا ہوں، میں تبلیغی جماعت کا ہوں جی ماشاءاللہ۔ پھر یہ جو لڑنے والے ہوتے ہیں ان کی طرف جائیں تو پتہ نہیں کتنے لشکر ہیں، لشکر یہ اور لشکر وہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بہنوں، مسلمان صرف مسلمان ہوا کرتا ہے، اور وہ ہے اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ تو کیونکہ یہ قائل ہیں امت کی وحدت کے، کہ میں تو امت کی وحدت کا قائل ہوں اور اب وحدت رہی نہیں، کہاں جاؤں؟ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ لذت کہا جاتا ہے مزے کو، آشوب کہتے ہیں مصیبت کو۔ بحر عرب تو آپ جانتے ہیں، اس کا ظاہری ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ جو لذت آشوب تھی بحر عرب میں وہ نہیں رہی، لیکن بحر عرب سے مراد ہے قوم عرب، کیونکہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے دو حصوں میں ہے، عرب ہیں اور عجم ہیں۔ عرب جو ہیں ساری دنیا کی نظریں عربوں پر لگی ہوئی ہیں ہر زمانے میں، اور عرب سو رہے ہیں، عرب غلام بن گئے اپنی خواہشات کے، عرب مادہ پرست بن گئے ہیں، اور عرب یعنی عربوں سے خدا پرستی رحلت کر چکی ہے۔ عرب میں وہی غیرت نہیں رہی۔ علامہ اقبال صاحب عرب کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے علامہ صاحب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو دیکھتے تھے، یعنی ان کی نظر میں تو وہ ہیں، اور آج ان کی اولاد ویسی نہیں ہے۔ وہ غیرت، وہ جذبہ، وہ انصاف، وہ عدل، وہ انسانیت اور وہ شعور آج ان کی اولاد میں نہیں ہے۔ تو وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، یعنی علامہ اقبال صاحب لذت آشوب، وہ طوفان جو مدینے سے اٹھا تھا اور جس نے سارے انسانوں میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا، اور جس طوفان نے دنیا کے ہر ظالم، ہر جابر اور ہر غاصب کو صفحہ ہستی سے مٹایا، اور جس طوفان نے ہر مظلوم اور ہر بے کس کی مدد کی۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ طوفان یعنی مجھ میں پوشیدہ ہے، مجھ میں تو وہ طوفان چھپا ہوا ہے۔ میں اگر مسلمان ہوں، آج میں نے کلمہ پڑھا، میں نے خود جو کلمہ پڑھا، علامہ صاحب کی تو بات چھوڑے، میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں؟ اس لیے امتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو انسانیت سکھائی، رہنما تھے سارے انسانوں کے۔ تو اب انسانیت رہی نہیں، ہم عربوں کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ یا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں کہ وہ چیز تو نہیں رہی عربوں میں، لیکن میرے دل میں وہی طوفان ہے، میرے دل میں تو وہی آسرا ہے، وہی امیدیں ہیں، اب کہاں جاؤں؟ ہر چند ہے بے قافلہ و راحل و زاد، اس کو ہو بیابان سے حدی خوان کدھر جائے۔ قافلہ جو سفر کر رہا ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں۔ ایک بندے کو قافلہ نہیں کہا جاتا، جو کئی بندوں پر مشتمل ہوتا ہے اسے قافلہ کہا جاتا ہے۔ اور راحل و زاد جو ہے یہ زاد راہ کو، کیونکہ مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے تو اپنے ساتھ سفر کا جو خرچ، جیب خرچ ہے نا، وہ بھی ساتھ لے کے جاتا ہے۔ کوہ کہتے ہیں پہاڑی کو، اور بیابان کہتے ہیں دشت کو، جہاں پر زندگی کی کوئی امید نہ ہو، جہاں پر زندگی کے آثار نہ ہوں،
اور حدی خوان کہا جاتا ہے اس بندے کو جو کہ قافلے میں نغمے سنایا کرتا ہے، کیونکہ قافلہ جب چل رہا ہوتا ہے اس میں طرح طرح کے بندے ہوتے ہیں، کچھ واعظین بھی ہوتے ہیں، ناصح بھی ہوتے ہیں، اور شاعر بھی اس میں ہوتے ہیں، اس قافلے میں نغمے سنانے والے بھی ہوتے ہیں، اس قافلے میں لطیفے سنانے والے بھی ہوتے ہیں، اس قافلے میں نعت سنانے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں حدی خوان ہوں، میں نغمے سنانے والا ہوں، میں ایک ایسے قافلے کا حدی خوان ہوں، لیکن قافلہ نہیں رہا، ہر چند ہے بے قافلہ و راحلہ و زاد۔ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہر چند کے میرا کوئی قافلہ بھی نہیں رہا، کیونکہ کوئی سنی بنا، کوئی شیعہ بنا، کوئی وہابی بنا، کوئی تصوف والا بنا، سلسلہ والا بنا، کوئی جو ہے کسی مسلک کا، کوئی کسی وطن کا، کوئی کسی قوم کا، کوئی کسی قبیلے کا، کوئی کسی جماعت کا، کوئی کسی نظریہ کا، تو قافلہ تو نہیں رہا۔ تو ہر چند کی یہ اقبال بے قافلے اور زاد راہ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حدی خوان ہے، نغمے سنانے والا ہے، اس کا کام ہے نغمے سنانا، اپنے نغموں سے امت کو جگانا۔ تو امت کے جو سفر کا راستہ ہے وہ تو کوہ بیابان بن گیا، یعنی ایسا بیاباں بنا جس میں نہ پانی ہے، نہ سونے کی جگہ، نہ ٹھہرنے کی جگہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں اس میں اکیلے ہوں، بالکل اکیلا ہوں میں اس میں۔ اب اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا دیجئے گا میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، میں کیا کروں۔ اور پھر مقطع میں فرماتے ہیں اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ ایک راز ہے جسے فاش کرنا پڑے گا، اور اس کا حق روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور اقبال اس لیے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں کہ اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس راز کو فاش کیجیے گا۔ فاش کہتے ہیں ظاہر کرنا۔ آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ آیات الہی کون کون سے ہیں؟ یعنی قرآن آیات الہی ہے۔ اب قرآن میں ایک پیغام ہے، لیکن قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن کے پڑھانے والے، قرآن کے طالب علم اور قرآن کے استاد، وہ تو آیات کی جو روح ہے اس کی روح سے بالکل اس کی روح سمجھتے نہیں ہیں، اس کی روح کو۔ آیات الہی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جماعتیں اور فرقے مت بنو۔ لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر مسلک اسی آیت کو استعمال کرتے ہیں، اور خود تو جماعت ہے لیکن اپنی اس ٹکڑے کو، یعنی وجود نہیں ہے، ایک اندام ہے ضرور، اب اسی کو پورا وجود سمجھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہی امت ہیں۔ وہ بھلے کسی بھی میدان میں ہو، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہو، سیاست کے میدان میں ہو، اور تعلیم و تعلم کے میدان میں ہو، یا تصوف کے میدان، ذکر و عبادت کے میدان میں ہو، خدمت کے میدان میں ہو، کوئی بھی میدان ہو، سارے میدانوں میں سب کے سب جو ہے وہ اس آیت کو استعمال کرتے ہیں، لیکن سب کے سب یہ منتشر ہیں اور اپنے آپ کو امت سمجھتے ہیں کہ ہم امت ہیں۔ لیکن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔ اقبال صاحب آیات الہی کے نگہبان ہیں۔ علامہ اقبال صاحب یہی چاہتے ہیں کہ ساری جماعتیں، سارے جتنے بھی مکاتب ہیں، جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، سارے مسلمان متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ
سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. یہ کہ اے میرے نبی اعلان کیجئے گا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے تو فاتبعونی، میرا اتباع کر لو. جب میرا اتباع کرو گے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت فرمائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور میرے اتباع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. تو یہ ہے اللہ کی رسی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت اور کامل اتباع. اس کے علاوہ جس نے جو بھی رسی پکڑی ہے وہ اللہ کی رسی نہیں ہے، وہ طاغوت کی رسی ہے. بھلے وہ کس شکل میں ہو، وہ جہاد کی شکل میں ہو، وہ دعوت و تبلیغ کی شکل میں ہو، وہ سیاست کی شکل میں ہو، اور وہ مکاتب اور مدارس اور مساجد کی شکل میں، وہ ممالک اور وطنوں کی صورت میں ہو. کسی شکل میں جس نے بھی رسی پکڑی ہے لیکن رسی اطاعت رسول نہیں ہے، یہ طاغوتی رسی ہے. اور میرے بھائیوں، آج افسوس اس بات پہ ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں مذہبی، سیاسی اور ذکر و عبادت والے، یہ جماعتیں ہیں، پارٹیاں ہیں، اور اللہ کے نبی نے امت چھوڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے، جماعتوں کو نہیں چھوڑا. آج ہر مسلمان نے جماعت، یہ جماعتیں نہیں، یہ چھری ہے، یہ تلوار ہے. اس سے یہ مسلمان جو مختلف جماعتوں میں ہیں، مختلف مسالک اور مکاتب میں ہیں، مختلف نظریوں کے لوگ مسلمان ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ممالک ہیں مختلف، یہ امت کے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. یہ تلواریں ہیں، یہ چھریاں ہیں، اور آج امت کے وجود کو کاٹ رہے ہیں جماعت بن کر، اور کہتے ہیں کہ ہم امت ہیں. امت تب بنیں گے جب جماعت نہیں ہوں گے ہم. اور یہ جتنے بھی، بھلے وہ تبلیغی جماعتیں ہیں یا جہادی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں یا کوئی بھی جماعت ہو، مکاتب کی جماعتیں ہوں، وہ مسالک کی جماعتیں ہوں، وہ تصوف والے ہوں، یہ جماعتیں ہیں. اور جماعتیں اس لیے ہیں کہ ان کے جو اغراض و مقاصد ہیں، ان کی جو اصول ہیں، وہ قرآن اور سنت سے نہیں لیے گئے ہیں. تو میرے محترم دوستو بھائیوں، انہوں نے امت کو منتشر کیا اور کہتے ہیں کہ بھائی انتشار، یعنی اتحاد کے نام پر انتشار پھیلا رہے ہیں. یہی بات علامہ صاحب آخری مقطع میں فرماتے ہیں کہ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد. یہ جو راز ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی تبلیغ والے بڑے اچھے ہیں، وہ بھائی دعوت اسلامی والے بہت اچھے ہیں، بھائی جی یہ جو دعویٰ والے بہت اچھے ہیں، اور یہ جو فلاں جماعت ہیں یہ اچھے ہیں، بھائی یہ ماشاءاللہ یہ ہے، یہ تصوف والی یہ سلسلہ اچھا. وہ میرے محترم دوستوں بھائیوں، امت اچھی ہے. امت کو جس نے بھی ٹکڑے کیا وہ اچھا نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان سے پوچھیں گے. علامہ صاحب آیات الہی کے نگہبان ہیں، اور آیات الہی یہی ہے کہ سب متحد ہو جائیں، اپنے ممالک کو، اپنے قبائل کو، اپنی قوموں کو، اپنی جماعتوں کو، سیاسی جماعت اور اپنے مسالک اور مکاتب کو بھول جائیں اور صرف امتی بن جائیں. تو یہی درس دے رہے ہیں علامہ صاحب، اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، اب فاش کر کہ بھائی یہ جو جماعت ہے یہ اسلام کے نام پر جماعت بنی ہے، یہ امت نہیں ہے. یہ جو مسجد ہے، اسلام کے نام پہ مسجد بنی ہے،
لیکن یہ فرقوں کی مسجد ہے، اور یہ جو مرکز بنا ہوا، یہ اسلام کے نام پہ مرکز بنا ہوا ہے، لیکن یہ مرکز نہیں ہے، اور یہ جو وطن بنا ہے اسلام کے نام پر، یہ وطن نہیں ہے۔ معافی چاہتا ہوں، میں اس راز کو اب فاش کرنا چاہتا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ علامہ صاحب کی بات ہے۔ یہی ہے آیات الہی، اور یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں یہ آیات الہی نہیں، یہ آیات شیطانی ہے۔ تو اس راز کو اب فاش کر، اے روح محمد، آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے؟ ہم تو آیات الہی کے نگہبان ہیں، اور اب کہاں جائیں؟ میرے محترم دوستو بھائیوں، اگر یہ کلام اور یہ تشریح آپ کو اچھی لگی ہو، دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ جزاکم اللہ۔